Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ نبوت اور رسالت کے بارے میں میرے لیکچرز کا یہ ایک سلسلہ ہے جس میں ہم نبوت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ نبی کون ہوتا ہے اور انسان ہوتے ہوئے انسانوں سے کس طرح مختلف ہوتا ہے۔ انسانوں کی صفات بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں، آراز بشریہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی زبان سے اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ بولتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں یہ بات بتائی تھی کہ وہ انسان ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے مزید یہ بات رکھی تھی کہ وہ گھبرا بھی جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو قرآن مجید نے کہا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان کو دیکھ کر انہوں نے اپنے دل میں ایک خوف سا محسوس کیا۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بتائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت خضر سے ملاقات کا حکم دیا تو حضرت خضر نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک میں خود نہ بتاؤں آپ مجھ سے درمیان میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ اور جب انہوں نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیا اور ایک ایسی بستی میں گرتی ہوئی دیوار کو اٹھا دیا جہاں کے لوگ حق مہمانی ادا نہیں کر سکے تھے، اور ہر بار موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کی طلب ان میں ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات عجلت کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ بھی صفات بشریہ میں سے ہیں۔ اسی طرح وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچھڑے کی پوجا ہو رہی ہے تو وہ غصے میں ان کے ہاتھ میں جو تورات کی تختیاں تھیں وہ پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہم نے بتائی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھائی، اور ذوالیدین کا قصہ بہت مشہور ہے، اور آپ نے یہ بات فرمائی کہ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت ذکرونی، جیسا کہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں آیا ہے اور امام شوکانی نے نیل الاوتار میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر انی انسک کما تنسون، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو، تو جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اسی طرح صحیح البخاری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ آیا ہے۔ ہوا یہ
کہ دو خواتین تھیں اور ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور وہ ایک ساتھ تھے۔ یکایک ایک بھیڑیا آیا اور وہ ایک بچے کو لے کر چلا گیا۔ اب وہ دونوں عورتیں آپس میں جھگڑنے لگیں۔ پہلی کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی تھی کہ جو بچا ہوا بچہ ہے وہ میرا ہے۔ بہرحال یہ جھگڑا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے گئیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عمر والی خاتون کے حق میں فیصلہ کیا، لیکن وہ دوسری عورت مطمئن نہیں ہوئی، اور یہ پھر معاملہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ میرے پاس ایک چھری لے آؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کرتا ہوں۔ تو چھوٹی عورت فوراً بول پڑی، نہیں نہیں نہیں، یہ لڑکا میرا نہیں ہے، اسی کا ہے، اسی کو دے دو۔ تو حضرت سلیمان نے فیصلہ صادر فرماتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا چھوٹی عورت کا ہے، بڑی عورت کا نہیں ہے۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ عورت یہ چاہتی تھی کہ اس کا جو بچہ ہے وہ زندہ رہے، چاہے اس کو نہ ملے لیکن چھری سے ذبح نہ کیا جائے، آدھا نہ کیا جائے، بے شک وہ بڑی خاتون کے پاس پرورش پالے۔ چنانچہ جو ہی وہ بول پڑی کہ یہ میرا نہیں ہے، اسی کا ہے، اسی کو دے دو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عورت جو بول پڑی تھی اسی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات فیصلوں میں ایک قسم کی اجتہادی غلطی کا امکان ہوتا ہے، اور یہ بشریت کا عین تقاضا ہے، اور انبیاء سے ایسی چیزیں ممکن ہیں۔ اب اس سلسلے کی ایک اور بات، اور اس کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں آیا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دروازے پر کچھ لوگ اپنا مقدمہ لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، اور اس کے بعد آپ نے ان کی بات چیت سنی، اور یہ فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق اپنے موقف کو بہتر انداز میں پیش کرتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، بہت اچھی طرح بولتا ہے، اور میں اس سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ چیز اس کی ہے یا نہیں ہے، اس کا ضمیر جانتا ہے، لہٰذا اگر میں غلط فیصلہ کر دوں اور کسی کو کسی دوسرے کا حق عطا کر دوں تو پھر اس کا یہ اختیار ہے، چاہے تو وہ قبول کرے، چاہے تو وہ اس کو ٹھکرا دے، کیونکہ میں اس کو دوزخ کی آگ کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھما رہا ہوں۔ یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادی فیصلوں میں بھی غلطی کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ یہ کوئی وحی والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک اجتہادی فیصلہ ہے، دو فریق ہیں، اپنا اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، اور شواہد کی روشنی میں، گواہی کی روشنی میں، قرائن کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک انسانی جج سے غلطی ہو سکتی ہے نیک نیتی کے باوجود، اسی طرح نیک نیتی کے باوجود ایک نبی سے بھی اجتہادی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بات اب معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام تحمل وحی میں تو معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں، وحی کو کبھی نہیں بھولتے، جیسے کہ کہا گیا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اور جیسا کہ کہا گیا ان علینا جمعہ وقرآن، ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ آپ اسے بھول نہیں سکیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، یہ ہمارا کام ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دینا، اس کو آپ کے دل میں محفوظ کر دینا، آپ نہیں بھولیں گے۔ فلا تنسا، تو
تحمل فی الوحی یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت میں شامل ہے، وہ اس میں بری طرح محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر وحی کیا جا رہا ہے من و عن پورے کا پورا جوں کا توں لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اس میں سے کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے، کتمان سے کام نہیں لے سکتے، من و عن بتا دیجیے۔ اور بالفرض اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی پیغامبری کا حق ہی ادا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ۔ تو یہ آیت صاف صاف کہہ رہی ہے کہ تحمل وحی میں بھی انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور تبلیغ دین میں بھی معصوم ہوتے ہیں۔ اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کبھی کتمان سے کام نہیں لیا، کبھی کوئی چیز چھپائی نہیں۔ تو وہ لوگ سراسر غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں خفیہ طور پر کچھ لوگوں کو بتائی تھیں، وہ قرآن میں نہیں ہیں، وہ احادیث میں نہیں ہیں، ایک باطنی علم ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، الزام ہے، اور یہ بات سراسر غلط ہے۔ نبی کبھی کتمان سے کام نہیں لیتا، چھپاتا نہیں۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ من و عن پورے کا پورا جوں کا توں جو کچھ اس پر وحی کی گئی ہے، جو کچھ اس پر نازل کیا گیا ہے، وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ البتہ بشری تقاضوں کے مطابق اس سے چھوٹی موٹی غلطیوں کا امکان ہے، اسی لیے آپ نے نماز کے اندر سہو ہوا اور آپ نے پھر 2 طویل سجدے کیے اور اس کی اصلاح کی، اور امت کے لیے بھی یہ ایک سبق ہمیں مل گیا۔ ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ہم بھی بھول سکتے ہیں، یہ وہ انداز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو ثابت یہی ہوا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے کبائر تو نہیں ہوتے، لیکن اعراض بشریہ کا صدور ممکن ہے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کی بقیہ گفتگو ہم ایک وقفے کے بعد کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی، اور اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ان کی چند اور خصوصیات۔ تو اس سلسلے کی پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھولتے نہیں، بالخصوص وحی قرآن کو نہیں بولتے، وحی کو نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیزوں کو نہیں بولتے۔ دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ وہ ایسے دلائل سے کام لیتے ہیں کہ مخالف لاجواب ہو جاتا ہے، فوری طور پر فی البدیہہ ایسا مسکت جواب دیتے ہیں کہ فریق مخالف کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ اس سلسلے کی تیسری بات یہ ہے کہ وہ ذاتی حملوں کا جواب نہیں دیتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنے مقصد سے کام رکھتے ہیں۔ اور پھر اس سلسلے کی ایک بات اور بھی ہے کہ تمام انبیاء مرد ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی خاتون نہیں ہوتی۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک آخری بات یہ کہ وہ رسول بھی ہوتے ہیں، نبی بھی ہوتے ہیں، پیغامبر بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عابد ہوتے ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ جس چیز کی وہ دعوت دیتے ہیں اس پر خود وہ عمل کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی بات کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وحی کو کبھی نہیں بھولتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی،
سنقرئک فلا تنسا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسے پڑھوائیں گے کہ آپ اس کو بھول نہیں سکیں گے۔ یہ بھی ہم نے بات بتا دی کہ تبلیغ کے اندر بھی وہ تحمل سے کام لیتے ہیں، جو کچھ انہوں نے محفوظ کیا ہے اور اللہ نے اس وحی کو ان کے دل اور دماغ میں محفوظ کیا ہے، اس کی پوری تبلیغ کر دیتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھپاتے۔ اب اس سلسلے کی اگلی بات یہ ہے کہ وہ فریق مخالف کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ نقل ہوا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے اس آدمی پر غور نہیں فرمایا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث و تکرار کی تھی؟ اور وہ کیوں کی تھی؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار بخشا تھا، وہ حکمران تھا۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تکبر آ ہی جاتا ہے، غرور آ ہی جاتا ہے، اور اس نے پھر اپنے حکمرانی کے نشے میں یہ اعلان کیا، انا احیی و امید، میں لوگوں کو زندہ کر سکتا ہوں، میں ایک ایسے آدمی کو جس کی سزائے موت ہو چکی ہے اس کی جاں بخشی کر سکتا ہوں، اور اس شخص کو جس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے میں آزاد کر سکتا ہوں اور اس کی سزا معاف کر سکتا ہوں۔ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میرا اللہ، اس کائنات کا بنانے والا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے کہا تھا کہ یہ چیزیں تو میں بھی کرتا ہوں، میرے پاس زندگی اور موت کے اختیارات ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں لاجواب کر دیا، فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تمہیں خدائی کا دعویٰ ہو تو ایسا کرو، ذرا مغرب سے سورج کو نکال کر دکھاؤ۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس انکار کرنے والے شخص کا عالم یہ تھا کہ وہ مبہوت ہو گیا، وہ ششدر رہ گیا، وہ حیران ہو گیا۔ ایسا سوال تھا، مسکت کر دینے والا سوال تھا، یعنی جواب بے سوال کا سوال بے جواب تھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہ وہ چیز ہے جو انبیاء السلام کو عطا کی جاتی ہے، جس سے وہ اپنے وقت کے طاغوت کو، وہ اپنے وقت کے حکمران کو، اپنے وقت کی سرکش قوت کو لاجواب کر دیتی ہے۔ چنانچہ یہی بات ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد کی گئی، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 میں یہ بات کہی گئی کہ اس طرح کی حجت تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی تھی، اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی انبیاء علیہ السلام کو استدلال کی قوت عطا کی جاتی ہے تاکہ ان کی تبلیغ، تاکہ ان کی دعوت مؤثر ہو جائے، ان کی دعوت ایفیکٹو ہو جائے، ایسی حجت، ایسا استدلال تاکہ فریق مخالف لاجواب ہو جائے، اور اسی کے نتیجے میں پھر ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ نقل ہوا ہے، ذرا اس مکالمے پر غور فرمائیے۔ قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، اے موسیٰ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری کائنات کا پالنے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا کون ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما، رب العالمین تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، آسمان اور زمینوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کے نظام کو چلانے والا ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والوں میں سے ہو،
قال لمن حولہ، اس پر فرعون اپنے دربار کے لوگوں کو اور اپنی کیبنٹ کو، اپنے کور کمانڈرز کو، اپنے فوجی مشیروں کو، چونکہ وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا، تو اطراف کے لوگوں سے کہنے لگا الا تستمعون، سن رہے ہیں یہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں تنزیہ طور پر، الا تستمعون۔ اب دیکھیے وہ حضرت موسیٰ کا مذاق اڑا رہا ہے فرعون، لیکن حضرت موسیٰ نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، یہ رب العالمین تو یہ تمہارا بھی پالنے والا ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور تمہارے آبا و اجداد جو پہلے گزرے ہیں ان کا بھی یہ رب ہے۔ اب فرعون مزید مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ رسول جو تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے یہ تو پاگل ہے۔ اب فرعون نے حضرت موسیٰ پر ذاتی حملے شروع کر دیے، لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ذاتی حملوں کا کوئی جواب نہیں دیتے، ان کو اپنی دعوت سے کام ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے فوراً اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا اور اعتراضات پر، ذاتی حملوں پر کوئی دھیان نہیں دیا، اور کہا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، رب العالمین تو وہ ہے جو مشرق کا پروردگار بھی ہے اور مغرب کا بھی پروردگار ہے، اور مشرق و مغرب کے درمیان جتنی کائنات ہے وہ ان سب کے نظام کو دیکھ رہا ہے اور چلا رہا ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم لوگ عقل سے کام لو۔ فرعون نے اس پر دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنایا تو یاد رکھنا موسیٰ، تمہیں جیل کی ہوا کھانی پڑے گی اور تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ دھمکی تھی۔ ان حالات کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ذاتی حملوں کا کوئی جواب نہیں دیتے اور دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو اپنی دعوت سے کام ہوتا ہے، اپنے مقصد پر نگاہ ہوتی ہے، اور وہ اللہ کا تعارف بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اتمام حجت کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللهم صل على محمد، اللهم